کام کر رہا جو آگے پڑھے گا نا میری کچھ طبیعت ناساز ہے لیکن الحمدللہ سرکار کا کرم ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور سرکار کا پڑھا لیتے ہیں. تو آپ جھوم کے میرا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ چند اشعار میں پڑھوں گا انشاءاللہ. بہت بہت جھوم کے میرے ساتھ چل جائیں. بھیترتا ہے نبی محتشم ہو
خزانوں کا مالک کیا ہے رب نے سب کچھ تجھے دے دیا گدا تم نبی محتشم ہو سب گدا تم نبی محتشم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو مجھ کو منزل جب چلا تھا مدینے سے دل پر یاد آتا ہے مجھ کو منزل یاد آتا ہے مجھ کو جب چلا تھا مدینے سے دل پر مضطرب قلب تھا اس گھڑی رب
بڑی بات سب سے پہلے یہاں جو اسٹیج کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی میں بات کر رہا ہوں میں کو بھائی ایک آدمی بات کر رہا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں کہ آپ کے کھڑے ہونے سے جو اسپیکر جو ہے نا وہ دب جاتا ہے اس سے آواز نہیں آتی بار بار میں کہوں تو بہت اچھا لگتا ہے اور توجہ کے ساتھ رہے یہ الیکٹرک کے بورڈ ذرا یہاں سے آ جائے ذرا آپ کی بڑی مہربانی تو سب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتماع ہے یہ یہاں حاضر ہونا محبوب کا ذکر کرنا سننا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے قرآن مجید کے ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دیگر معاملات سے فراغت دیتے ہوئے اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بٹھایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ شکر یا اللہ تیرا شکر پروردگار تیرا شکر تو نے اپنے محبوب کے چاہنے والوں میں دل پیدا کیا جو بھی کلام پڑھے جائیں توجہ کے ساتھ سنیں ایک بات جو میں چاہوں گا کہ کر دوں کیونکہ مجھے کرنے کا کوئی موڈ تو تھا نہیں لیکن چند باتیں بات علیہ السلام کی بشریت کا انکار کفر ہے بشر تو ہے لیکن ہم جیسے بشر ہیں حضور کے نور کو حضور کے نور ہونے کو نہ ماننا یہ گمراہی ہے یہ کفر نہیں ہے حضور کو نور ماننا یہ نہ ماننا یہ گمراہی ہے ہم حضور کو بشر مانتے ہیں حضور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن لیجیے ہم حضور کو بشر تو مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر کا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں تو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اکثر عوام اس میں معلومات نہیں رکھتی تو ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور علماء کی صحبت اختیار کریں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہوا اس طرح اس کے اجتماعات میں شرکت کیا کریں تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم کو سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ آواز بلند دور پاک کا نظر پیش فرمائیں بابا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تو ایک میں کیا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. مل کے بآواز بلند اللہ کا ذکر کیجیے. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور جس کا دل پاک ہے، جس کے دل پر زنگ نہیں، تو اس کی چمک میں اور اضافہ ہوتا ہے. شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پر دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا. محبت کے ساتھ ساتھ کے آواز بلند اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی ہر اس کا دیوانہ پوری کس کا مستانہ کون چکون جانا دل میں پیدا ہو ہی
تعلیم حضر غوث شاہ رخ شاہ خواجہ کتنے بزرگوں کے نام گناؤں مجھ سے زیادہ ہوں گے. دیکھو 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 کیسے مٹایا اپنے آپ کو اللہ کے عشق میں حضور کے عشق میں اپنے آپ کو مٹا دیا. انہیں معلوم تھا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جوانی کے اندر خون گرم ہوتا ہے نا, مستی بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اکثر دیکھا آپ نے مسجد میں بوڑھے بیٹھے بیٹھے ایک دن آتا ہے وہ رام ہو جاتا ہے. رام ہمیں تابعدار, وہ مان جاتا ہے, وہ راہ راست بنائی جاتی ہے. آخری عمر ہے, بال سفید ہوئے, داڑھی رکھوالی, حج پہ چلے گئے, یہ حاجی صاحب مسجد پر بیٹھ گئے, تسبیح لے کے اذان نہیں مسجد میں, اذان نہیں مسجد میں چلے بیٹھے. لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی وسیع آرہ وہ فرماتے ہیں یاد جائیں گی یہ بے باقیاں, سن یاد جائیں گی یہ بے باقیاں, یاد جائیں گی یہ بے باقیاں. نفس نفس تو رام ہو ہی جائے گا, نفس نفس تو رام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا تو آج ہو جائے گا. کیوں غم کروں میرے غم خوار ہمارے غم کو دور کرنے والے جو ہیں, اے غم تجھے کیا ہو گیا, غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئی ہوں, غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئی ہوں, جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا, جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا. میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن, 25,000 سال تو یوں ہی گزر جائیں گے, پھر حساب کتاب شروع ہوگا. وہ اتنا کٹھن دن ہوگا. اللہ تعالیٰ محبوب کے ساتھ جھنڈے کے تلے ہمیں جمع رکھے. جب حضور شفاعت فرمائیں گے, حضور جب شفاعت کا دروازہ کھولیں, جب شفاعت شروع کریں, محبوب کی شفاعت اس قدر ذوق افزا ہوگی کہ پرہیزگاری جو ہوگی وہ دیکھ کے نشے کرے گی, اور گناہ سے کہے گی ذرا گناہ مجھے بھی تو اتار دے دو, تاکہ حضور میری شفاعت کی فرما دیں اور میں بھی یہ ذوق حاصل کر لوں. اس قدر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگار, واہ واہ. تو جب حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, شفاعت شروع ہوگی, اب ہر کوئی حضور کے پیچھے پیچھے ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو لائی ہے شفاعت اب پر, اب تو لائی ہے شفاعت اب پر, اور بڑھتے بڑھتے کام ہو ہی جائے گا, بڑھتے بڑھتے کام ہو ہی جائے
کا محبت تھی دونوں بھائی میں، اس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ لگایا کہ برادر اعلیٰ نے ایک شعر کہا کہ خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا تھا۔ چند لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بھائی بڑے بھائی کی بات بنا کہ یار عادت ایسی تھی، یہ شعر لکھا ہے ذرا دیکھے نہیں کوئی غریب تو نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شعر سنا، خوش ہوئے اور فرمایا اس میں کوئی غریب نہیں، اور سنو اے حسن یہ پھول کہاں سے چنتے ہو؟ ایسے پیارے پیارے پھول کہاں سے چنتے ہو؟ بھائی کی زبان یہ سنا تو فوراً کے اٹھے کہ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، الہی بھلا ہو جناب رضا کا۔ ایسی محبت وہ انہی کا کلام ہے۔ دیکھیے جنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ٹھکانہ، اور انشاءاللہ اللہ کا صدقے میں ہمارا جنت کی توہین کرنا یہ کفر ہے، سن لیجیے، لیکن معاملہ یہاں نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث امام بخاری میں کون سی نقل میں بتاتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ یہاں معاذ اللہ جنت کی توہین نہیں ہو رہی، بلکہ جنت والا جو مالک کی جنت ہے اس سے عشق کا اظہار ہو رہا۔ ہمیں جنت کی فکر نہیں، ہمیں تو مالک جنت کا دامن چاہیے۔ خدا کی قسم مالک جنت کا دامن مل گیا، جنت خود بخود مل جائے گی۔ سن لیجیے، اعلیٰ حضرت بھائی کہتے ہیں سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیرا چھوڑ کر، سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیرا چھوڑ کر، سیرے گلشن سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر۔ آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے ساتھ یار ایک پان تو لا دینے چاہیے، جبریل مہربانی سدرا والے حضور کی بارگاہ میں جتنی بار بات جبریل سدرا چھوڑ کر پاتا دینا، جبریل سدرا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں ملا ملا رو ایسے جلوے
اور بخشے دامن تمہارا چھوڑ کر اس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر اس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر الحمدللہ یہاں سارے حضور کو جاننے والے حضور کو ماننے والے الحمدللہ ہم تو حضور کو جانتے ہیں الحمدللہ ہم تو حضور ہی کو مانتے ہیں الحمدللہ تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ ہم دنیا سے مسلمان ہیں لیکن جو حضور کو نہیں مانتا جو حضور کو باوقار نہیں مانتا بااختیار نہیں مانتا جو حضور کی شان میں مستعمل کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا آئے ہائے جب محبوب شفاعت کریں گے غلاموں اور ان کے غلاموں کے دامن کو تھامتے ہوئے جنت میں جائیں گے تب ان منکروں کا کیا حال ہوگا اس کا نقشہ کھینچا برادر اعلیٰ نے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ حشر میں ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں ادو کہاں جہاں کس کے پاس کیا کرے حشر میں ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر غلام کی عنایت سے چین میں ادو حضور کا فضل میں مبتلا ہوگا آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر مر کے جینے جو کے در پہ جاتے ہیں حسن کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی سبحان اللہ کنجوسی مت کرو مر کے جیتے جو کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے تمہارا
میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میرے کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سدانا یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سدانا یا رسول اللہ تیرا میرا کیوں نہ رسول اللہ حلیمہ کر کبھی نہیں ہے کبھی سرسار
دیکھو غار سور صدیق نے کیا کیا، ارے جان بچانا تو سب سے بڑا پر کے جان چاہے غرض کی ہے، لیکن نہیں جان جاتی ہے چاہے تو میرے سپاہی پر پہلے غار میں جاتے جگہ سوراخ ہے، آپ کو گمان شاید ایسا جانور ہوگا جو اس کو بند کے معقول ایزا نہ ہو جائے، اپنے کپڑے پھاڑ سارے سوراخ کر دیا، ایک سوراخ بچ گیا، محبوب سے فرمایا ہوا تشریف لائی، محبوب بانو صدیق پر صدر آرام کریں، ایک سوراخ بچ گیا، صدیق نے اپنے پاؤں کا رکھ دیا، ایک شاید کسی نے اسے بتا دیا تھا اللہ کے محبوب دن آئیں گے، اس بار میں آگے جا کے جب آ جائے تو زیادت کر لینا، جب کہہ دینا کہ اتنا عرصہ گزار دیا ہوں گے دار کی قلم میں، اب بھی ہیں لیکن جگہ نہیں، کدھر گیا سوراخ ادھر گیا سوراخ، ایک سوراخ چنتی چیز سانس کیونکہ عشق میں پاگل ہو گیا وہ دیدار کی طلب میں تھا، صدیق اکبر کے پاؤں کو ہلکا سا بوسہ دیا، ڈنک مارا وہ تو بوسہ کہ ایسے پاؤں ٹانگی کس نے کہا میں ٹانگا، ساتھ سے اور بوسہ دیا، اب تو ہٹو دیکھتے ہو تو صدیق نے نہیں ہٹایا، صاحب قرار دیدار کی طرف میں بے قرار پاگل ہو گیا، زبردست بوسہ دے دیا، زہر کا اثر شروع ہو گیا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو اس سارے ناظرین کو چومنے لگے، محبوب نے ہاتھ کھولی فرمایا صدیق کیوں روتے ہو، صدیق نے پورا ماجرا کر دیا، محبوب نے اپنا وہاں پہ دہن لگایا، زہر سلہائی ہو گیا، ارے محبوب نے جان دے دی صدیق کو واپس دے دی، لیکن صدیق کے تو جان دے دیا تسلسل حضرت صدیق غار سور میں تیرے آرام کی خاطر کرے جایا رسول اللہ، تیرے آرام کی خاطر کرے جایا رسول اللہ، تیرا اثر کی نماز نہیں پڑھی، نماز جا رہا ہے، سورج سے والا نماز نکل رہی ہے، کبھی سورج کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے، کیا علی کا عشق جیتا، نماز تو حضور کے صدقے میں انہوں نے پڑھی نا، قرآن علی نے پڑھا تھا، سبحان اللہ، کہ محبوب کی اطاعت، جس نے محبوب کی اطاعت کیا نے اللہ کی اطاعت، حضرت علی نے قرآن پڑھا، ہم قرآن صرف یوں ہی پڑھتے ہیں، حضرت علی تو سبحان اللہ قرآن پڑھا تھا، نماز چلی، لیکن وہ علی آج ہمارے مارے جاتی ہیں، ہمیں افسوس، ہمیں اس کا غم نہیں ہوتا، ان کی نماز چلی گئی، رونا شروع وہی آنسو سارے زمانے کو چھوٹے لگے، محبوب نے آنکھ کھولی، علی کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یہ معاملہ ہو گیا، تو سرکار دو عالم نے دعا اس کا مفہوم یوں تھا کہ اللہ علی تیرے ہوتے رسول کی اطاعت میں تھا، علی تیرے ہوتے رسول کی اطاعت میں تھا، سورج کو پلٹا دے، محبوب کا کہنا تھا سورج کو لیکن علی نے تو نماز چھوڑ یہ الگ بات کا محبوب نے کرم دیا، سورج کو دوبارہ لوٹا دیا، یہ الگ بات، سنیے نماز اثر کو چھوڑا
تمہاری نیندی خاطر علی بھی کسی کا جگہ ہے تم پہ قربان یا رسول اللہ علی بھی کس قدر ہے تم پہ قربان یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں جانا رسول اللہ میری صدیق کو جانا اپنا دے اصل حیدر کو تیرے صدقے سے اگر چھے میری جان یا رسول اللہ کس نے بیداری کے عالم میں جسم کے ساتھ روح و جسم کے ساتھ محبوب کے دربار جا کر گنبد خضرا کو دیکھا جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کو بار بار دکھائے جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بار بار دکھائے نہیں سوال معلوم ہوگا جس نے دیکھا ہے اور جس نے پہلی مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھا اس کا منظر یاد ہے وہ کوئی بھول سکتا الحمدللہ تیاری سے نعمت کے طور پر آج سے تقریباً 11 سال سے پہلی حاضری ہوئی اور جس نیچر سے جس زاویے کی جس جگہ سے مجھے گنبد خضرا کا جلوہ ملا وہ جلوہ الحمدللہ آج تک یاد وہ جلوہ کون بھول سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا قیامت کی جلوہ رہے سنیے جب گنبد خضرا پہ پہلی نظر گئی جب جب خضرا پہ پہلی نظر گئی جب گنبد خضرا پہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے
زمانہ نور ہے زمانہ نور ہے زمانہ نور ہے زمانہ صبح پیش ڈالا پردار کھاگے کس کا پردار کھاگے کس کا پردار کھاگے کس کا صبح پیش ڈالا آئی حکومت نیا چلے گا آنند رنگ بدلا آنند رنگ بدلا صبح پیش ڈالا تو اللہ میلے گاڑا کعبے کا چہکے جھنڈا تو اللہ میلے گاڑا کعبے کا چہکے جھنڈا نہیں تو پھر عاشق بنیے سرکار کی آمد کی دیدار کی آمد کی سب جھوم کے بولو جھوم کے بولو تم کر کے کوئی کا چرچا اپنے دل چمے جاؤ
دھیرے بولو اب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو یا رسول اللہ اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا